مومن خواہ مومن کی غزل نمبر 2 کے شعر نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے کہ بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، شاہد شکایتوں پہ تیری مدعی سے ہم۔ کا مفہوم ہے کہ اے میرے محبوب، میں اگر اپنی جان سے بیزار نہ ہوتا تو میں دعویٰ دائر کرنے والوں سے ان کی شکایتوں پر گواہ طلب کرتا۔ اس شعر کے اندر شاعر نے عشق و عاشقی کے سلسلے میں ایک روایتی مضمون کو نبھایا ہے کہ جو اردو غزل کے اندر جس روایتی محبوب کا تصور ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے، جفاکار ہوتا ہے اور اس کے سامنے اس کے چاہنے والوں کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوتی، اور چونکہ بات تو پیچھے واقعاتی انداز سے شروع ہوئی تھی، پچھلے اشعار سے یہ بات ظاہر ہے کہ وہ اپنے دوست کے جو ہے وہ ناراض ہونے پر یہ اشعار کہے تھے اس نے، تو یہاں پر وہ ایک اس انداز سے کہ اس نے غزل کے اس روایتی مضمون کو بھی نبھایا ہے۔ دیکھیں، ہم جان سے بیزار ہوتے کب ہیں؟ جان سے بیزار ہم اس وقت ہوتے ہیں جب ہم زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں، اور زندگی سے تنگی جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے مقاصد پورے نہیں ہو رہے ہوتے، ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور دیکھیں، جو ایک محب ہے وہ محبوب سے محبت کرتا ہے اور اس کا جواب اسے محبت کی صورت میں ملتا نہیں ہے، اور پھر جو ہے وہ اس وقت اپنے ان مقاصد کے اور ان خواہشات کے پورا نہ ہونے پر زندگی سے بیزار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور زندگی سے بیزاری اگر مسلسل رہے تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے اور مایوسی میں موت کی خواہش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے محبوب تیری، یعنی ایک اس کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ اے میرے محبوب تیری شکایتیں مجھے کی کسی نے، کسی دعویٰ دائر کرنے والے نے، کہ تو میرے بارے میں یہ خیالات رکھتا ہے اور میں نے اس سے کوئی گواہ طلب نہیں کیا اس کے دعوے کے ثبوت کے طور پر۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تو تیرے ظلم و ستم سے پہلے ہی تنگ آ کر اپنی جان سے بیزار بیٹھا ہوں، تو میں اس سے گواہ تو اس وقت طلب کرتا، اس کے دعوے کے لیے دلیل کے طور پر گواہ تو اس وقت طلب کرتا جب مجھے اپنی زندگی سے کوئی جو ہے نا وہ مطلب ہوتا۔ تو چونکہ میں تو اپنی زندگی سے گھبرا چکا ہوں، ایک اور شعر میں بھی ہے نا کہ تنگ آ چکے ہیں کشمکش زندگی سے ہم، ٹھکرا نہ دیں جہاں کو کہیں بے دلی سے ہم۔ اور ایک قول بھی ہے کہ موت کا طالب زندگی سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ایک مفہوم جو ہے شعر کا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کا محبوب ہے، چونکہ وہ عاشق کے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے اور اس کو یہ حیثیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے بعض لوگوں نے اس کے سامنے جو ہے وہ اس کی شکایتیں کی اور اس نے اس کے جو ہے وہ قتل کا حکم جاری کر دیا۔ کہتا ہے میں تو چونکہ پہلے ہی زندگی کے ہاتھوں تنگ آ چکا ہوں اور زندگی سے بیزار ہوں میں، اس لیے میں نے تیرے اس فیصلے کو جو ہے وہ اسی طرح سے قبول کر لیا، ورنہ اگر مجھے زندگی سے دلچسپی ہوتی نا تو پھر میں کیا کرتا؟ پھر میں دعویٰ دائر کرنے والے سے جو ہے وہ دلیل طلب کرتا۔ میں نے اس سے نہ تو کوئی گواہ طلب کیے نہ کوئی دلیل طلب کی، اور میں نے اس کی بات کو ویسے ہی اسی طرح سے مان لیا اور آپ کے فیصلے کو بھی اسی طرح سے مان لیا۔ لیکن اگر میں جان سے بیزار نہ ہوتا تو میں ضرور جو ہے وہ اس سے گواہ طلب کرتا تاکہ میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ محفوظ کر سکتا۔ ایک اور شعر میں بھی ہے کہ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے، یعنی تمام مصائب اور مصیبتیں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، صرف ایک موت رہ گئی ہے کہ جس کی اب خواہش ہے مجھے۔ اور ایک قول بھی ہے نا کہ زندگی کے ظلم کا شکار جان سے بیزار ہو جاتا ہے۔ زندگی سے بیزاری
اور جو ہے وہ محبوب کے ظلم و ستم کا شکوہ، یہ سارا کرنے کے بعد اگر ہم اس شعر پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جو ایک عاشق ہے وہ شدید قسم کی محبت کرتا ہے، اور محبت کا اصول یہ ہے کہ وہ عاشق کے کسی فیصلے پر جو ہے چونکہ دم نہیں مار سکتا، اس لیے وہ اس کے فیصلوں سے زندگی سے تنگ آتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اس شعر کے اندر بھی شاعر کی جو ہے وہ کیفیت کچھ ایسی ہی ہے کہ وہ جان سے بیزار بیٹھا ہوا ہے، اور موت جب حکم اس کو سنایا جاتا ہے تو وہ اس کو دل و جان سے قبول کرتا ہے، اور اس پر کوئی جو ہے وہ آگے کوشش نہیں کرتا کہ کسی طرح سے وہ کوئی ایسا راستہ نکالنے کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ کسی طرح سے موت سے بچ جائے۔